حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، پیغام سیرت النبی، وہی آپ کی پسندیدہ سیریز، اسے لے کر آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہماری بات آپ سے چل رہی تھی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلے درس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا جس میں آپ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 اترنے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی جس میں یہ حکم تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو کھلے عام تبلیغ کرو، دعوت دو، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ نے اس آیت کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی بجا آوری میں آپ نے اپنے قبیلے والوں کو، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا۔ وہ خطبہ بڑے ہی سنجیدہ لب و لہجے میں تھا، ایک اچھا پیغام تھا انسانیت کے لیے، جس پر آپ کے چچا ابو طالب خوش ہوئے اور آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، یہاں تک کہا: اے بھتیجے، تمہیں جو حکم ہوا ہے اسے کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا اور کسی بھی موڑ پر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو لہب نے اس مجلس میں بھی گستاخی کی۔ اس پر ابو طالب نے جواب دیا تھا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میں محمد بن عبداللہ کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ صاحب فقہ السیرۃ النبویہ نے صفحہ نمبر 77 پر ابو طالب کے اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ان کلمات اور ان جملوں سے حوصلہ پا کر ایک دن آپ نے صبح صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگائی اور لوگوں سے کہا: یا صباحا، یا صباحا۔ یہ آواز لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے سنا، آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، جس میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ نے اس موقع پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کی توحید ان کے سامنے رکھی، اپنی رسالت کا بیان کیا، یوم آخرت کا تذکرہ کیا، اور آپ نے کہا: میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا بتاؤ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک مسلح فوج آ گئی ہے جو تمہارے اوپر لشکر کشی کرنے والی ہے، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ ساری قوم نے، سارے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہم نے ابھی تک تو آپ پر صرف سچائی ہی کا تجربہ کیا ہے کہ آپ اپنی بات میں جھوٹ نہیں بولتے ہو، آپ نے ہمیشہ سچائی سے کام لیا ہے، اس لیے آپ سچے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: سن لو، میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ابو لہب نے یہ سنا اور اس نے اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: تبا لک سائر الیوم یا محمد لہذا جمعتنا، پورے دن تم ہلاک اور غارت ہو جاؤ اے محمد، کیا تم نے اسی کام کے لیے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ یہ بدتمیزی ابو لہب کی طرف سے ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے صبر کے ساتھ اسے سن لیا، لیکن عرش والے کو برداشت نہ ہوا۔ عرش والے نے آپ کا دفاع کیا اور قرآن کی ایک پوری سورت اللہ نے اتار دی ابو لہب کی مذمت میں، جس کو سورہ مسد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سیرت کے اس حصے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ غارت ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، دیکھو
نہ اس کے مال نے اسے فائدہ پہنچایا اور نہ اس کے اہل و عیال نے، نہ اس چیز نے جو اس نے کما کر رکھا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ تو شعلوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی کا نام ہے ام جمیل، وہ بھی جہنم میں جائے گی، جو لکڑیاں ڈھونے والی، لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لانے والی ہے۔ حمالۃ الحطب ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں رسیاں ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اور آپ کا دفاع کیا، اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے ابو لہب کو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان کی، بلکہ اسے ہلاکت اور بربادی کی بشارت اللہ نے دی، اور ہوا یہی کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ ناظرین کرام، پیغام سیرت النبی ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم سیرت نبوی کے اس حصے سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سچائی کی دعوت لوگوں کو دیں، حق بات لوگوں کو بتائیں، سنجیدہ لب و لہجے کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہے بغیر، تو ہماری دفاع کریں گے وہ لوگ جو عقل سلیم والے ہیں، کریں گے وہ لوگ جو سلیم الفطرت ہیں، بلکہ کرے گا وہ اللہ بھی ہماری سپورٹ جو آسمانوں والا ہے، جو عرش کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، لیکن عرش والے نے یہ مذمت بیان فرما دی۔ کیا ہوا؟ ابو لہب بیمار ہوا، اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا تھا اس کے مطابق اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ وہ طاعون کی زد میں آ گیا۔ اس طرح کی موت وہ مرا ہے کہ خود اس کے گھر والے اس سے نفرت کر رہے تھے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اور کیوں نہیں، جب اللہ نے اس کی مذمت کی، اللہ نے اس کی ہلاکت کی بشارت سنا دی، تو پھر ایسا انسان آخر کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی باتیں تو سچی ہوتی ہیں، بلکہ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، دوسری جگہ فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، آپ کی دعوت میں رکاوٹ بنے، ان کے ساتھ یہی حشر ہوا۔ آگے انشاءاللہ اور بھی واقعات میں اس تعلق سے ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر جو ایک چیز اور ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، وہ یہ کہ وہیں پر دوسری طرف آپ کے چچا ابو طالب، جو تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام نہیں لائے، بلکہ وہ کفر کی حالت میں رہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہے۔ جہاں کہیں سے تکلیف آتی ہوئی دیکھی، انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا اور آپ پر دست شفقت رکھتے رہے جب تک ان کی جان میں جان رہی۔ انہوں نے آپ کا دفاع کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ ہمارے چچا یہ اسلام لے آئیں۔ آخری دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، بات سمجھ میں بھی آ گئی، لیکن آپ کے چچا ابو طالب یہی کہتے رہے کہ میں اپنی قوم، میں اپنے قبیلے، میں اپنے خاندان کے دین کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ جب موت کا وقت قریب آیا، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے کہہ رہے ہیں، چچا ذرا میرے کان میں تو بول دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چچا میرے کان میں تو کہہ دو یہ کلمہ پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ اللہ میرے چچا کو بخش دے۔ لیکن وہیں پر بیٹھے ہوئے ابو لہب، وہیں پر بیٹھا ہوا ابو جہل، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، اے ابو طالب، کیا اپنے باپ اور دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا ان کا طریقہ چھوڑ دو گے؟ کیا ان لات اور حبل، ان عزا اور منات کے منکر ہو جاؤ گے؟ ابو طالب یہی کہتے رہے کہ نہیں، میں اپنے باپ اور دادا کے دین پر ہوں۔ اس طرح سے ان کی وفات دین کفر پر ہوئی، ملت کفر پر ہوئی، وہ اسلام نہیں لا سکے، پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور ناصر تھے۔ اس لیے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے ہلکا عذاب رکھا ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن ان کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس کی گرمی سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شفیق اور مہربان تھے، ان کی ذات کا سپورٹ کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ بات چلتی رہے گی،
لیکن ناظرین میں یہیں پر رکتا ہوں کیونکہ یہ رکنا میری مجبوری ہے، پر آگے بات کو بڑھانا بھی ضروری ہے، تو میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے سامنے اسی بات کو لے کر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا اللہ تعالی بہترین سننے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب۔ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ اللہ تعالی کے ہر طرح سے اور ہمیشہ سننے کا ذکر قرآن مجید میں 45 مرتبہ آیا ہے۔ وہ ہر آواز سنتا ہے اور ہر طرح کی آواز سنتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا اونچا یا نیچا بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ مقدس نام بھی آشکار کرتا ہے کہ اللہ تعالی دعائیں سن کر قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے جو عاجزی اور ایمان کے ساتھ پکارتے اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ اپنی روزانہ کی دعاؤں میں متعدد ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہماری معمول کی دعاؤں میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جب ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، جو نماز کی پہلی تکبیر سے شروع ہو جاتا ہے، سجدوں کے اندر اور سجدوں کے درمیان بھی جاری رہتا ہے۔ یا تو اللہ تعالی فوراً ہی ہماری پکار سن لیتا ہے، یا وہ ہماری اس دعا کے بقدر ہم پر آنے والی کوئی آفت ٹال دیتا ہے، یا وہ اس کا بدلہ قیامت کے روز عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ ہے السمیع، تمام تر سننے والا۔ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا اللہ، ہم سب کا ہے تجھ سے ناتا، تجھ سے ناتا اللہ۔
قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے قبل قیامت پیش آنے والے وہ سارے واقعات جن کے بارے میں حدیث نے دیے اشارات، ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام، لیجئے وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ابو لہب نے، جو آپ کا چچا تھا، اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور آپ خاموش رہ گئے، آپ نے صبر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت اتار دی، سورہ مسد، جس میں اس کے ہلاکت کی بشارت اور خوشخبری اس کو دی گئی تھی، اور نتیجہ یہی ہوا کہ وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ اس طرح سے وہ ہلاک و برباد ہوا کہ خود اس کے گھر والوں تک نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر آپ اپنی دعوت کا کام آگے بڑھاتے رہے۔ چوتھے نبوت ہی میں، یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے چوتھے سال میں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور وحی آپ پر بھیجی، قرآن کریم کی سورہ ہجر، سورت نمبر 15 آیت نمبر 94، اور اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ نبی اب جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یعنی گویا اس میں اس بات کا اعلان تھا کہ اب آپ کو صرف توحید کی بات نہیں کرنی، بلکہ توحید کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو شرک کی مذمت بھی کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرحلہ تو پہلے سے زیادہ کٹھن تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کی توحید اور اپنی رسالت اور یوم آخرت کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس آیت کی روشنی میں مشرکین اور ان کے بتوں کی مذمت بھی آپ کو کرنی ہے، ان کے کھرے کھوٹے کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز اہل مکہ کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن حکم ہو چلا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا موقع بموقع حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کو دلائل دے دے کر کے سمجھایا۔ ان کے معبودان باطلہ کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار دلائل دیے اور بتایا کہ کس طرح سے یہ آپ کے لیے بے فائدہ ہیں، کس طرح سے یہ بے بس ہیں، جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اپنے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے اسے نہیں بھگا سکتے ہیں، اگر ان کو کھانا سامنے رکھ دیا جائے کہ اسے کھا تک نہیں سکتے، نہ یہ سن سکتے ہیں، تو بتاؤ یہ آپ کی باتوں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ چیزیں دلیل کے ساتھ ان کے سامنے آپ نے رکھیں، اور آپ ان کو بتاتے رہے کہ اب جو انسان ان معبودان باطلہ کو پوجے گا، ان کی پرستش کرے گا، وہ کتنا بڑا گمراہ انسان ہوگا، وہ کس قدر راہ حق سے بھٹکا ہوا ہوگا، اور کتنا احمقانہ کام وہ کر رہا ہوگا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رؤسائے قریش، مکے کے چند سرکردہ لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بھتیجے نے حد کر دی ہے، دیکھو وہ ہمارے معبودوں تک کو برا بھلا کہنے لگا ہے، ہمیں احمق گردانتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے، ہمارے باپ اور دادا جو گزر چکے ہیں ان کو گمراہ کہتا ہے۔ تو اے ابو طالب، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روک لو یا پھر ہمارے اور اس کے بیچ سے آپ ہٹ جاؤ، ہم اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ رؤسائے قریش کے اس لب و لہجے کا جواب ابو طالب نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ دیا، نرم لب و لہجے میں ان سے گفتگو کی، اور اس طرح سے وہ لوگ چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی توحید بتاتے رہے، شرک سے بیزاری کی تلقین کرتے رہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے میٹنگ کی اور اپنے میں سے انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کر کے ابو طالب کے پاس بھیجا کہ جا کر کے بات کرو، جا کر بات کرو، آخر محمد کو کیا چاہیے، وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے، ہمارے لات و حبل، عزا اور منات کو برا کیوں کہتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو وہ گمراہ کیوں سمجھتا ہے، ہمیں حماقت سے وہ کیوں تعبیر کرتا ہے، کیا چاہیے اسے؟ جاؤ ان سے بات کرو اور ذرا یہ باتیں رکھو کہ ان کی مرضی کیا ہے۔ وہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا منتخب کردہ سفیر آیا اور اس نے آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آپ کیا چاہتے ہو؟ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے لیے آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ ہمارے باپ دادا کو گمراہ سمجھتے ہو، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ کو چاہیے کہ ذرا بتا تو دو، کیا آپ کو
مکے میں ایک مالدار ترین انسان بننا ہے؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو بس کہہ دو، حکم کرو، ہم تمام مل کر کے اتنا سارا چندہ جمع کر لیں گے، اتنی ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین انسان بن جاؤ گے۔ اور اگر آپ کو سرداری کی خواہش ہے تو اس کا بھی اظہار کرو، ہم سب لوگ تمہیں کرسی دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں منصب اور مرتبہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ اور اگر کسی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا ہے تو آخر بتانے میں دیر کیوں؟ زبان تو کھولو، اور ہم مکے کی حسین ترین لیڈی کو لا کر آپ کے سامنے حاضر کریں گے، آپ کی شادی اس سے کروا دیں گے۔ آخر کیا چاہتے ہو؟ اور اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو ذرا بتاؤ، کیا کہیں آپ میں پاگل پن تو نہیں ہے؟ آپ جنون کا شکار تو نہیں ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو بتا دو، ہم لوگ آپ کا علاج کروا دیں گے، آپ کے لیے کوئی اچھا معالج ڈھونڈ لیں گے اور آپ کا اس سے علاج کروا دیں گے، تاکہ آپ ان ساری چیزوں میں ملوث دوبارہ نہ ہو۔ یہ باتیں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے، کہ میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دو، مگر میں دین حق سے باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سجدہ کر نہیں سکتا۔ بہرحال وہ واپس تو چلے گئے، لیکن اب وہ آپ کو ستانے کے درپے ہو گئے۔ آپ کی دعوت اور آپ کے مشن کا مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے ٹھان لی، اس کا استہزاء اور تمسخر کرنے لگے۔ جہاں کہیں آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوتے وہاں وہ شور و غل مچاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کو تکلیف دے رہے ہوتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ اسی خانہ کعبہ کی صحن میں، اسی خانہ کعبہ کے پاس عقبہ نے آپ کے گلے میں رسی ڈال دی اور آپ کے گلے کو دبانا چاہا، کھینچنا چاہا، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ابو جہل نے حالت سجدہ میں لا کر کے آپ کے اوپر اونٹ کی بڑی اوجھڑی رکھ دی، آپ اس کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ کی نظر پڑی تب آ کر کے وہ اوجھڑی آپ کے اوپر سے اٹھائی گئی اور آپ کو نجات دلایا گیا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ مختلف سازشیں کرنے لگے اور آپ کے صحابہ کو ستانے لگے۔ کہیں سمیہ کو ستایا جا رہا ہے، کہیں عمار اور یاسر کو ستایا جا رہا ہے، کہیں بلال حبشی کو ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں، کہیں صہیب رومی کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، کہیں خباب ابن ارت کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور اس طرح آپ پر ایمان لانے والوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ مکے کی سرزمین ان لوگوں پر جو اہل ایمان تھے، ان لوگوں نے تنگ کر دی، اس قدر ستایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے عمار، ان کے شوہر یاسر، ان کے پاس سے آپ گزرے۔ قبیلے بنو مخزوم ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، ستا رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے گئے تو آپ نے کہا، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ عمار نے صبر کیا، یاسر نے صبر کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کیا۔ آخری دم تک ابو جہل یہ کہتا رہا کہ اے سمیہ، تم اس دین سے باز آ جاؤ، دین محمدی کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کا انکار کر دو۔ لیکن سمیہ یہی کہتی رہیں کہ اب یہ دولت مل گئی ہے، آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ جوش اور طیش میں آ کر ابو جہل نے برچھی نکالی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں اسلام میں سب سے پہلی شہادت ملی ہے۔ اس طرح سے صحابہ ستائے گئے اور ان کی ایذاؤں کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ بلال حبشی ہیں، غلام ہیں، ابھی آزاد نہیں ہوئے، ان کو مکے کے لوگ ستا رہے ہیں، اوباشوں کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ وہ اوباش ان کے ہاتھ اور پیر میں رسیاں باندھ کر مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹ رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں اور اقرار کروا رہے ہیں، اے بلال، کیا اب بھی تم اللہ احد کا انکار نہیں کرو گے؟ لیکن ہر لحظہ اور ہر لمحہ اگر بلال کی زبان کوئی بات کہتی تھی تو یہی اللہ احد، اللہ احد، حتیٰ کہ تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ننگی پیٹ کر کے ان کو سلا دیا جاتا تھا۔ ان کے پیٹ سے، اس گرم ریت کی وجہ سے
اس کی شدت کی وجہ سے ان کی چمڑی جل جاتی تھی اور اس سے جو پانی نکلتا تھا اس سے وہ چیز نم ہو جاتی تھی، اور اس طرح سے یہ تکلیفیں جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور اس راہ میں تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔ آخر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے صحابہ کو یہ اجازت مل گئی کہ ٹھیک ہے، اگر مکے کی سرزمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے تو تم یہاں سے حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اس لیے کہ جو حبشہ جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ اہل کتاب میں سے تھا، عیسائی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمانوں کے تعلق سے ذرا نرم پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں جانے کا حکم دیا۔ اس طرح صحابہ نے سب سے پہلے جس ملک کا سفر کیا ہے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، وہ نجاشی کا ملک ہے، جسے حبشہ کہا جاتا ہے، جہاں کے رہنے والے بلال حبشی تھے اور جنہیں مؤذن رسول بننے کا شرف ملا۔ اس طرح سے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، آپ کے خدام میں شامل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر ان کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، اور مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو واپس آ کر آپ نے حضرت بلال کو جنت کی بشارت دی۔ کہا بلال ذرا یہ بتاؤ کہ میں نے جنت میں تمہارے چپل کی آواز سنی ہے، کیا کرتے ہو، تمہارے کیا اعمال ہیں؟ اس وقت بلال نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کرتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، کوئی خاص چیز تو نہیں۔ نہیں بلال، کچھ ضرور کرتے ہو۔ بلال نے جواب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک عمل کرتا ہوں میں جو برابر کرتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں، مجھے وضو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد میں آ کر کے تحیۃ الوضو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ یہ میری برابر عادت ہے، ہمیشہ باوضو رہنا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بلال، تمہاری یہی وہ صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنتیوں میں شامل کر لیا، تمہارے چپل کی آواز میں نے جنت میں سنی، یعنی تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ، دین کی راہ میں صبر کرنے کا اتنا بڑا نتیجہ، ایسا اچھا رزلٹ۔ ناظرین، سیرت کے اس حصے میں ہمارے لیے کیا پیغام؟ یہی کہ اگر ہمیں ایمان کو بچانے کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اگر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، اذیتیں جھیلنی پڑیں، تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں اس کا اچھا بدلہ عطا کرنے والا ہے، جیسا اس نے نبی اور آپ کے صحابہ کو عطا فرمایا۔ وقت ہو گیا ہے، باتیں تو اور بھی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ آپ دل جمعی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ٹائم سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے آج ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام۔